وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله تبارك وتعالى: لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. دوستو اور بزرگو، انسان کے سامنے سب سے دشوار اور پیچیدہ اور انتہائی نزاکت خیز اگر کوئی مسئلہ ہے تو حقوق العباد کا ہے. اس میں بھی وہ خاکہ کہ کسی بندے کو ناحق ستایا جائے، اس پر ظلم کیا جائے اور اس کے مال کو غصب کر لیا جائے، اس کی آبرو ریزی کی جائے وغیرہ. یہ مسئلہ انتہائی ہلاکت خیز ہے، اور اس میں اگر انسان یہ امید رکھے کہ میرے حق میں اللہ غفور الرحیم ہوں گے تو اس بے وقوف نے نہ قرآن کو سمجھا اور نہ حدیث کو سمجھا. اللہ رب العزت نے انسان کو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے کافر ہو، ایک کافر کو ناحق ستایا مسلم نے، اس کو بھی یقیناً سزا ہوگی. مشرک کو ستایا، حتیٰ کہ سور اور کتے کو لامحالہ مارا اور ستایا، اور ایک مسلم ہے چاہے پرہیزگار ہے تو ان کے لیے بھی سزا کا خطرہ ہے. یہ اللہ منصف ہے. انصاف پہ آئیں تو اللہ نہ مسلمانوں کے ہیں کسی کے نہیں، بلکہ انصاف میں اس کے ہیں جو مظلوم ہے، جو مظلوم ہے. ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت ڈرایا ہے. یہ نہیں کہ امت کو، بلکہ امت کے وہ افراد جو اپنے متعلقین تھے، رشتہ دار تھے وغیرہ، سب کو بھی ڈرایا تھا. اس لیے خوب یاد رکھیے، شیطان دشمن اطمینان ڈال دیتا ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں. سچ ہے، باعتبار مسلم کے اسلام کا ضابطہ ہے، اور اسلام ایسا ایک ضابطہ ہے جب یہ انصاف پہ آتا ہے تو یہ کسی کو بھی ظلم معاف نہیں کرتا. چنانچہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، کتنی بڑی ہستی، جب انہوں نے جرم کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کوڑے مارنے کا حکم دیا. جب کوڑے مارنے کا وقت آیا تو حضرت سیدہ کلثوم، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، آپ کے گھر میں تھی، وہ قریب آئی. جب وہ قریب آئی تو وقت چونکہ کوڑے کی سزا کا ہو چکا تھا تو سیدنا عمر اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھا کہ شاید سفارش کرنے آئی ہو. آپ نے فرمایا نبی زادی کو یہ فرمایا کہ بیٹے کی سفارش کے لیے اگر آئی ہو تو یہ بات میرے سامنے نہ کرنا کہ آئی تو اس لیے ہوں،
لیکن مجھے کچھ اور کہنا ہے کہ پھر کہو، اور یہ کہ تمہارے اور میرے بیٹے کو کل جب سزا دی جائے تو چند درے مارنے کے بعد، کوڑے مارنے کے بعد مارنے والے شخص کو بدل دیا جائے تاکہ اس پر سختی سے کے ساتھ کوڑے پڑے۔ آپ بڑے خوش ہوئے۔ نبی زادی کی سفارش نہیں چلی، اس لیے فاروق اعظم جانتے تھے کہ انصاف کرنے میں بیٹے کا لحاظ کیا اور میری گھر والی نبی زادی اس کا لحاظ کیا تو فاروق اعظم محشر کے اندر اللہ کی سزا کے بغیر نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ وہاں انصاف ہوگا۔ اس لیے دوستو، اگر ہم اور آپ اس پر جائیں کہ مسلمان ہیں، یا اس پر جائیں کہ ابا ہم ماشاءاللہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو انصاف میں اللہ رب العزت اس طرف انصاف دیں گے جو مظلوم ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے یزید اور ان کے ساتھیوں نے کیا گمان کیا تھا، یزید اور ان کے ساتھیوں نے کیا گمان کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن احادیث کو بھی جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور یزید حق پر ہے، اس کی بیعت ہو چکی ہے۔ خیر، تذکرہ یہ نہیں کرنا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب یزید نے سمجھا کہ میں کامیاب ہو گیا اور سر اقدس ایک تھال میں رکھ کر، ایک تشت میں رکھ کر آپ کا لایا گیا الگ سے، اس وقت عمر بن زیاد نے، ظالم نے، جو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی لکڑی تھی، اس کے ذریعے ناک کی طرف اشارہ کر کے کہا، ایسا خوبرو جوان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کیسے ہو کہ نبی کے گھرانے کے لال تھے، وہ یوں سمجھا کہ میں کامیاب ہو گیا، شمرو بھی سمجھا کہ میں کامیاب ہو گیا، اور یزید بھی سمجھا کہ ہم سب کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے مال اور ملک کے لیے حضور کی آل کو چھوڑ دیا، اور تمہیں اور ہمیں کوئی ملک مال کے لیے چھوڑ دے تو کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ مظلوم اگر شہید ہو جائے تو زندہ ہے، اور اگر مظلوم شہید نہ ہو تو میں وعدہ کر چکا ہوں مظلوم کو کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ یعنی ایک ایک مظلوم کے لیے ہے اور ایک ایک ظالم کے لیے مسئلہ ہے سننا، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ رب العزت باپ کی دعا اور مظلوم کی دعا قبول کرتا ہی نہیں، فرمایا ضرور قبول فرماتا، ضرور قبول فرمایا۔ مظلوم کی دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ضرور اے مظلوم میں تیری مدد کروں گا۔ گو مصلحت کے تحت کسی میعاد پر، کیونکہ اللہ کی عادت شریفہ ہے، اس نے ہر ظالم کو ڈھیل دے رکھی ہے، وقت دے رکھا، لیکن ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ چنانچہ 2 سال گزر گئے، بڑا رقص کیا، بڑی خوشیاں منوائیں اور بہت خوش ہوئے۔ 2 سال کے بعد اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو گیا، اور عادت شریف ہے اللہ کی، یہ نہیں بدلتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا تھا، میرے محبوب یہ کفار اور مشرکین آپ کو جو ستاتے میں ابھی فیصلہ کر دوں، لیکن میں اپنی عادت کو نہیں بدلتا
میں نے ہر ایک کو وعدہ دے رکھا. اللہ نبی کے لیے بھی اپنی عادت کو نہیں بدلا اللہ نے. 2 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وعدہ پورا کیا. جہاں سیدنا سید الشہداء امام حسین کا سر کٹا تھا، وہیں پر اس ظالم کا سر پڑا ہوا تھا. اور جس پیاس کی شدت کے اندر شمرو نے آپ کو شہید کیا تھا، اسی پیاس کی شدت کے اندر جو مختار نامی شخص اللہ نے حکمران بنا کر مسلط کیا، اسی پیاس کی شدت پہ اس کا سر کٹ گیا. اور عمر بن زیاد جب بیٹھا تھا تو شور ہوا، وہ آیا اور وہ آیا. جب یہ شور ہوا تو لوگوں نے مڑ کر دیکھا کون آیا، تو ایک سانپ آیا، اور سانپ آ کر عمر بن زیاد کے کان کے اندر چلا گیا. اللہ کی بڑی قدرت ہے. اللہ نے حضرت امام حسین کے ظالموں پر سزا میں اپنی قدرت دکھائی. کان میں سانپ کیسے جا سکتا ہے؟ یعنی اپنی قدرت استعمال کر کے عذاب لائے. اتنے محبوب تھے حسین، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے. آپ کہتے تھے اے اللہ میں ان دونوں لاڈلوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. آپ چاہتے تھے کہ امت بھی آپ سے محبت کرے، چنانچہ وہ صاحب غائب ہو گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو پھر آواز اٹھا، وہ آ گیا. اس کو محدث عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تصنیف عربی ہے اس میں لکھا ہوا ہے. اور وہ پھر سانپ نمودار ہوا، وہ آنکھ میں غائب ہو گیا. آنکھ میں کیسے جا سکتا ہے؟ آنکھ کے اندر آیا، اس میں غائب ہو گیا، اس کے بعد نہ نکلا. یعنی جتنا بڑا مظلوم اتنا ہی اللہ کا قہر ٹوٹتا ہے. چنانچہ یزید میں سے اور ان میں سے جو تھے ایک بھی نہ بچا. ہر ایک کو اللہ اپنے قہاری سے اور ناراضی سے تباہ اور برباد کر دیا. یاد رکھیے دوستو، سب سے خطرناک مسئلہ جو ہے وہ بندے پر ظلم کرنا ہے. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کی اس کو رسوا کیا صرف نہ. حدیث کا مفہوم ہے جس نے مسلمان کو رسوا کیا خواہ، فرمایا آخرت کو اس کی تباہ کرنے کے لیے ایک عمل کافی ہے، خلاص. یہ عمل آخرت کو تباہ کر کے رکھ دے گا. چاہے 1000 مرتبہ یہ استغفار کرے، 1,00,000 مرتبہ کرے، جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے. نہ استغفار کام آئے، کوئی چیز نہ کام آئے جب تک کہ وہ انسان معاف نہ کرے. اس لیے قرآن نے ظلم سے بہت ڈرایا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے تھے، یا اللہ ظلم سے بچا اور ظالم سے بچا. حتیٰ کہ مال کے بارے میں جب ظلم آتا ہے، سنو، 2 پیسے کسی کے کھا لیے ہوں گے تو اس کو 750 وقت کی مقبول نماز دینی پڑے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو، جانتے ہو مسکین کون ہے؟ معاف کرنا یہ موضوع اس لیے میں نے بیان کیا تاکہ مجھے بھی کام آئے اور آپ کو کام آئے، اس لیے کہ اس وقت یہ عام ہے. یہ ظلم اس وقت عام ہے. پڑوسی پہ ظلم کرتا ہے. جس خاکے میں جو بیٹھا ہے اللہ ماشاءاللہ وہ ظلم کر رہا ہے.